علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے جس آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر پیش کی تھی وہ آیت ہے یا ایھا الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کا کچھ حصہ حاضر خدمت کیا گیا تھا، اور سلسلہ کلام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر امت محمدیہ پر روزوں کو فرض کیا، اور اس کا جو انداز ہے فرضیت کا، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ تو صاحب کتاب اسی تشبیہ کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ جیسا گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طریقے سے تم پر فرض کیے۔ تو یہ تشبیہ کن چیزوں میں ہے؟ مکمل روزوں کی کیفیت میں، روزوں کے دنوں کی تعداد میں یہ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ نفس فرضیت میں ہے۔ جیسے کسی بہادر انسان کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے شیر کی طرح ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ شکل و صورت میں شیر کی طرح ہو اور تمام عادتوں میں شیر کی طرح ہو، بلکہ ایک صفت میں تشبیہ دی جاتی ہے، اور وہ ہے صفت شجاعت، بہادری۔ اس میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو روزوں کی فرضیت میں تشبیہ دی ہے تو تمام امور میں اور تمام اوصاف میں نہیں دی گئی ہے، بلکہ صرف وصف فرضیت میں دی گئی ہے کہ جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے ایسے ہی تم پر فرض کیے گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، گزشتہ امتوں پر ایک مہینے کی تعداد مقرر نہیں تھی، یہ تعداد کے اعتبار سے تشبیہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہمارے روزوں کی جو کیفیت ہے ان کے روزوں کی کیفیت نہیں تھی، ان کے لیے عشاء کے بعد کھانا پینا اور صحبت یہ ممنوع تھی، ہمارے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو اس کا مطلب کیفیت میں بھی تشبیہ نہیں ہے، مقدار میں بھی تشبیہ نہیں ہے، بلکہ تشبیہ صرف اس بات میں ہے کہ جیسے ان پر فرض کیے گئے ویسے ہی تم پر فرض کیے گئے۔ تو نفس فرضیت میں یہ تشبیہ ہے۔ اب اس تشبیہ کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب ملا جیون علیہ الرحمٰ نے درود پاک کی مثال دی ہے، اور 2 آیتوں کی مثال پیش کی ہے اور ایک حدیث پاک کی۔ 4 مثالوں کے ذریعے اس تشبیہ کی وضاحت کی۔ مثال کے طور پہ ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم۔ اب یہاں پر درود میں تشبیہ ہے، اے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج جیسا تو نے ابراہیم پر درود بھیجا۔ تو جو درود اللہ ابراہیم پر بھیجتا ہے، جو اپنے محبوب پہ بھیجتا ہے، دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے، لیکن صرف تشبیہ درود بھیجنے میں ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے، لیکن تعریف کے جو مراتب ہیں اور ہر شے کی تعریف اس کے فضائل کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیتیں الگ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت الگ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اہل مکہ جو ہیں مشعر حرام کے پاس آ کے اپنے باپ دادا کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے جو بزرگ حضرات ہوتے تھے ان کی بڑائیاں، ان کے لیے فخر کی محفلیں قائم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایام جاہلیت میں جیسا تم لوگ یہاں پر اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، اب یہاں پر اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسا تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں اور آباء و اجداد کے ذکر کرنے میں مکمل مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کا جب ذکر کیا جائے گا تو معبود ہونے کی حیثیت سے اس کی ذات و صفات کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا، لیکن جب کوئی اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے تو اس کے خاندانی اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ تو ذکر میں صرف کہ جیسے تم ماں باپ کا ذکر کرتے تھے، اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے، اس طریقے سے اب یہاں پر اللہ کا ذکر ہو۔ تو نفس ذکر میں مشابہت ہے، کیفیت میں مشابہت نہیں ہے۔ جب کوئی باپ دادا کا ذکر کرتا ہے اس میں رونا، گر گڑانا یا خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو پھر بندگی کا اظہار کرنا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا، اللہ کی کبریائی کا
تصور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت سے اور اس تشبیہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایسی ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، نفس پیدائش میں یہ تشبیہ ہے بس، یعنی جیسے عیسیٰ آدم اللہ کے بندے ہیں ایسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن پیدائش کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور کہنا چاہیے بغیر کسی توالد و تناسل کے سلسلے کو سامنے رکھ کر پیدا کیا، محض اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ماں کے ذریعے دنیا میں مبعوث فرمایا اور ایک ماں کے ذریعے پیدا کیا، بن باپ کے پیدا کیا۔ تو دونوں کی پیدائش کی کیفیت میں فرق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے ہونے میں اور اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور کا ارشاد ہے، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، یعنی تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسا دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، چاند کے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہر چیز میں مشابہت نہیں ہے۔ چاند کسی بھی حیثیت سے اللہ سے مشابہ نہیں ہے، چاند مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اور دیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے کہ انسان جب چاند کو دیکھتا ہے تو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، وہ کافر بھی دیکھتا ہے، مشرک بھی دیکھتا ہے، ہر انسان چاند کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جنت میں صرف اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے دیدار کی جو کیفیات ہیں چاند کے اندر تو اس کا کروڑواں بلکہ کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ تو جیسے ان آیتوں میں اور حدیث میں درود پاک میں تشبیہ دی گئی ہے تو صرف نفس فعل کے اندر تشبیہ ہے، تمام اوصاف میں تشبیہ نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیت میں کما کتب علی الذین من قبلکم میں صرف اتنی تشبیہ ہے کہ جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے روزے ایسے ہی تم پر فرض کیے گئے ہیں، نہ دنوں میں تشبیہ ہے نہ کیفیت کے اندر تشبیہ ہے۔ آگے دیکھیے، مذکورہ بالا وجہ تشبیہ اور تفصیلات اس تقدیر پر ہوں گی جبکہ آیت کریمہ میں مذکور ایام معدودات سے مراد وہ معین اور مقرر دن ہوں جن کی تفسیر اس کے بعد والی آیت میں ان الفاظ کے ساتھ کی جا رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر جو تفسیر ذکر کی گئی کہ یہاں روزوں میں جو تشبیہ ہے صرف فرضیت میں ہے، اور یہ تفصیلات جو ذکر کی ہیں اس صورت میں ہے جبکہ ایام معدودات سے متعین دن مراد لیے جائیں، یعنی ایک مہینہ، اور اس کی تفسیر آگے ہو رہی ہے، شہر رمضان الذی، ایام معدودات مخصوص دن، اچھا، اور اس کی تفسیر یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے ایام معدودات، چند مخصوص دن روزے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب وہ دن کون سے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے ان دنوں کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات اس صورت میں ہیں جبکہ ایام معدودات کے اندر خاص دن مراد ہوں، اور یعنی کہ رمضان کا مہینہ مراد ہو۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور اس کی حالت نسبی ہوگی، یعنی نسبی حالت میں ہوگا، خواہ وہ الصیام کی وجہ سے ہوں جو صاحب کشاف اور صاحب مدارک کی رائے ہے، اور چاہے وہ سومو کی وجہ سے ہو۔ سیام چونکہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا، سیام مصدر ہے، اور جس طریقے سے فعل عمل کرتا ہے اسی طریقے سے مصدر بھی عمل کرتا ہے، تو سیام کی وجہ سے بھی منصوب ہو سکتا ہے، اور سومو ایک فعل کو مقدر مانا جائے، سومو ایام معدودات یعنی چند مخصوص دنوں میں روزہ رکھو، تو سومو کو یہاں مقدر مانا جائے گا، یا پھر کتب علیکم کا دوسرا مفعول ہو، دوسرا مفعول وسعت و گنجائش نکال کر بنایا جائے گا، جیسا کہ بیضاوی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا قول احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم کو سنت کا ناسخ تسلیم کیا جائے، نہ کہ اس آیت کا ناسخ مانا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں ساری رات کا روزہ ہوتا تھا، پھر اللہ رب العزت فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزوں کی جو رات ہے وہ رات تمہارے لیے شباشی کے لیے، ہم بستری کے لیے حلال کر دی گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ رات
کے روزے کی فرضیت کو حدیث سے منسوخ کیا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس آیت کو ہی ناسخ مان لیا جائے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نسخ کے لیے اصل یہ ضروری ہے کہ ناسخ جو ہو وہ منسوخ کے مد مقابل کی دلیل ہو یا اس سے اعلیٰ دلیل ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کی آیت کو اگر نسخ کرنا ہے، منسوخ کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر تو قرآن کی آیت ہے، کیونکہ دونوں دلیلیں مد مقابل ہیں۔ اور اگر آیت نہیں ہے تو خبر متواتر چاہیے، حدیث متواتر چاہیے، کہ حدیث متواتر میں اور قرآن میں ایک مشابہت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث متواتر حضور کا کلام ہے، لیکن ایک مشابہت یہ ہے کہ جیسے قرآن کا ثبوت قطعی ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اس کا ثبوت ہے، اسی طریقے سے حدیث متواتر کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ حضور کا یقینی کلام ہے۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا یقین ہوتا ہے، اسی طریقے سے خبر متواتر کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ لیکن خبر واحد کے بارے میں ظن ہوتا ہے کہ یہ حضور کا کلام ہے، یہ جانب صدق کی ترجیح ہوتی ہے، بس اتنا۔ لہذا یہاں پر بہتر یہ ہے، ظن ہوتا ہے، ظن غالب جو جانب صدق ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بجائے اس کے کہ سنت کو ناسخ مانا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آیت کو ہی ناسخ مان لیا جائے۔ اس کے آگے دیکھیے، اور اگر ایام معدودات سے مراد یوم عاشورہ اور ایام 20 کے روزے مراد ہوں، جو جن تاریخوں میں چاند اپنے شباب پہ ہوتا ہے، 12، 13، 14، 11، 12، 13، تو ان تاریخوں میں ایام 20 میں ایام معدودات مراد ہو یا یوم عاشورہ مراد ہو، یعنی قرآن میں جو ایام معدودات ہے اس کی دو مرادیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عاشورے کا دن، لیکن عاشورے کا دن مراد لینے میں یہ قباحت ہے کہ یہاں ایام جمع کا صیغہ ہے، اور یوم عاشورہ یہ واحد ہے، یعنی ایک دن ہے۔ اگر حدیث کے مطابق دیکھیں تو چونکہ حضور نے 9، 10 یا 10، 11 کا تذکرہ فرمایا تو 2 دن بنتے ہیں، اور ایام یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، اور ایام 20 ماننے میں یہ بات درست ہو جاتی ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ یوم عاشورہ اور ایام 20 دونوں مل کے اس سے مراد ہیں، تو پھر یہ 3 سے زائد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ صاحب کشاف سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ روزے حضور پر اس وقت فرض کیے تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور پھر رمضان شریف کے روزے فرض کر کے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایام معدودات کو کما کتبہ سے بے اعتبار ظرفیت منسوخ قرار دیا جائے گا، جیسا کہ بیضاوی میں مذکور ہے۔ اس کی بنیاد اس قول پر ہے کہ رمضان شریف کے روزے نصارہ پر بھی فرض تھے، مگر انہوں نے اس کی تعداد میں اضافہ کر کے 50 روزے کر لیے تھے، اور انہوں نے ان روزوں کا وقت اور محل بھی تبدیل کر لیا تھا، وقت بھی بدل دیا تھا، روزوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور اس کا وقت بھی بدل دیا، جس کی وجہ سے وہ سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ جن دنوں میں اللہ نے ان پر فرض کیے تھے، اگر وہ دن گرمی کے موسم میں آیا مثلاً تو دن لمبا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سال میں جو سب سے چھوٹے دن تھے ان دنوں میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، جن میں روزے کی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی تھی۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ 30 روزوں پر 20 روزوں کا اضافہ کرنا دراصل 2 اموات کی جگہ انہوں نے کیا تھا جو ان پر چھائی تھی، یعنی 30 روزے ان پر فرض کیے گئے، انہوں نے کیا کیا 20 روزوں کا اضافہ کر لیا۔ تو 20 روزوں کا اضافہ ان لوگوں نے کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 2 موتیں ہوئی تھیں بڑی، تو ایک موت کے مقابلے میں انہوں نے 10 روزوں کا اضافہ کیا۔ اگر ان دونوں اعتبارات اور تقدیرات کو سامنے رکھیں تو تشبیہ دنوں کے اعتبار سے بھی ہوگی، یعنی نصارہ پر 30 دنوں کے روزے فرض کیے گئے۔ اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں تو پھر کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پر جو تشبیہ ہوگی وہ دونوں اعتبار سے ہوگی، یعنی فرضیت کے اعتبار سے بھی اور دنوں کے اعتبار سے، یعنی جیسے تم پر فرض کیے گئے اسی طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی ان پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے، تو نفس فرضیت میں اور روزوں کی تعداد میں دونوں اعتبار سے تشبیہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول احل لکم کما کتب علی الذین من قبلکم کا ناسخ مانا جائے،
اب ان کے لیے جو روزے فرض ہوئے تھے تو وہ کیسے ہوئے تھے؟ رات تمام ان کا روزہ چلتا تھا، اور ہمارے لیے رات میں کھانے پینے کی اور دوسرے کاموں کی اجازت دی گئی۔ تو پھر احل لکم کو کما کتب علی الذین کے ایک حکم کو منسوخ کر دیا جائے گا، پھر یہ تشبیہ کیفیت روزے میں ہوگی، جیسے کہ عنقریب آئے گا۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے جو مختلف تفسیروں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس خلاصے میں مختلف تفسیروں کا نقطہ نظر بیان کرنے سے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تغیر و تبدل نہیں کیا ہے، جیسا مفسرین نے لکھا تھا اسی اعتبار سے میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اور اگر آپ زیادہ وضاحت چاہتے ہیں تو پھر امام زاہد کا حوالہ دیا کہ امام زاہد رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اسے پیش کر دیتا ہوں۔ اب امام زاہد کے مطابق تفصیلات یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ امام زاہد نے اس سلسلے میں کیا تفصیلات پیش کی ہیں۔ فرماتے ہیں امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، امام موصوف سمرات امام زاہد، انہوں نے کہا کہ سال میں صرف ایک دن یعنی یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کا، پھر اس کے بعد فرضیت ایام 20 یعنی ایام 20 کے روزوں کی 3 روزوں سے منسوخ کر دی گئی، یعنی ابتداً عاشورے کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے جو ہر ماہ میں 3 دن رکھنے پڑتے تھے، پھر ان کی جگہ رمضان شریف کے روزے فرض کر کے انہیں بھی منسوخ کر دیا۔ تو گویا یہ 3 طریقے ہوئے، پہلے عاشورے کا روزہ فرض کیا گیا، اس کے بعد ایام 20 کے روزے فرض کیے، ایام 20 کے روزوں کے ذریعے عاشورے کا روزہ منسوخ ہو گیا، وہ نفل ہو گیا، پھر ایام 20 کے روزے رمضان کے ذریعے منسوخ کر دیے گئے، اب ایام 20 کے روزے مستحب ہو گئے اور رمضان کے روزے جو ہیں یہ فرض ہو گئے۔ اور یہ نسخ کا جو معاملہ ہے، یہاں پر تھوڑی سی عبارت کو موقوف کرنا کہ نسخ جو ہوتا ہے پہلے ایک روزہ فرض کیا گیا، پھر 3 روزے فرض کیے گئے ایام 20 کے، پھر 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جیسے انسانی عقل ترقی کرتی گئی اسی طریقے سے شریعت میں بھی وسعت ہوتی گئی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، پیدائش کے موقع پر اس کا جو لباس ہوتا ہے، اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بستر ہوتا ہے، وہ سب اس کے قد کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے قد کے لحاظ سے چھوٹا لباس ہوگا، اس کے قد کے لحاظ سے جو بستر رہیں گا وہ بھی اسی کے سائز کے اعتبار سے ہوں گا۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑھتا رہتا ہے اس کی ضروریات زندگی کا سائز بھی بڑھتا رہے گا، اس کا لباس، اس کا ماپ بڑھے گا، اس کا بستر کا لباس بڑھے گا۔ تو لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں آنے کے بعد ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد نہ اس کے لباس کا ماپ بڑھتا ہے، نہ اس کے جوتے چپل کا سائز بڑھتا ہے، نہ اس کے کھانے پینے کی اشیاء جو برتن ہیں ان کا سائز بڑھتا ہے۔ تو ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد جب وہ اپنی عروج پر یعنی اپنی لمبائی کی حد پہ پہنچ جاتا ہے، اب کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ شریعتوں کا ہے کہ انسانی فطرت جیسے جیسے ترقی کرتی ہے اور ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پر انسانی فطرت اپنے عروج پر آ گئی تو اللہ رب العزت نے آخری حکم نازل فرما دیا۔ تو جیسے ابتداً 1 روزہ فرض کیا گیا، پھر 3 روزے فرض کیے گئے، پھر 30 روزے فرض کیے گئے۔ تو 30 روزے فرض کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ جہاں پر اب اس کا بڑھنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قیامت تک یہی 30 روزے فرض ہوں گے، اب مزید کسی روزے کی فرضیت کو نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ امام زاہد علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ سال میں صرف 1 روزہ پہلے فرض تھا عاشورے کا، پھر اس کی فرضیت کو ایام 20 کے روزوں سے منسوخ کیا گیا، ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے، پھر اس کی جگہ رمضان شریف کے روزے فرض کر کے انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن جو روزے دار کو ان دنوں کے روزے رکھنے کا اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ ان دنوں کے روزے رکھے چاہے تو نہ رکھے، اور نہ رکھنے کی صورت میں 1 دن کے روزے کے بدلے میں گندم یعنی گیہوں کا آدھا سا کسی مسکین کو دے دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين،
یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نیت روزے سے روزہ نہیں رکھتے، وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ رکھنا کھانا دینے سے بہتر ہے، یعنی یہ مختلف مراحل ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارا روزہ رکھنا یہ فدیہ دینے سے بہتر ہے۔ پھر اس اختیار کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی ابتدائی اسلام میں یہ اختیار تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو، یہ اختیار باقی تھا، لیکن اس کے بعد اس اختیار کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور دن کا روزہ رات کے روزے کے ساتھ رکھنے کو کہا گیا، یعنی عشاء کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ایک شخص غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ کھولتا تھا اور عشاء کی نماز ادا کرنے تک کھا پی سکتا تھا، لیکن عشاء کے بعد اس کا کھانا پینا جمع کرنا دوسرے دن غروب آفتاب تک حرام ہو جاتا تھا۔ مطلب یہ دن کا بھی روزہ ہوتا تھا، رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، مغرب اور عشاء کے بیچ کے وقت میں صرف اسے کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد پھر کیا کیا؟ رات کا روزہ منسوخ کر دیا گیا، جس کے لیے قرآن کریم کے یہ الفاظ آئے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہو، پس اس نے تمہاری طرف رجوع کر کے تمہیں رات کا روزہ رکھنا معاف کر دیا۔ اب یہ بہت مشقت والا عمل تھا کہ دن بھر روزے سے رہنا، پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کھانے پینے کی اجازت رہنا، پھر رات تمام روزے سے رہنا، تو یہ نفس پر بھی انتہائی شاق تھا اور یہ بہت مشکل کام تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے رات کے روزے کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک فرض کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، اور پھر اسی پر حکم پکا کر دیا گیا، یعنی اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ آخری حکم تھا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ بیان اور تفسیر جو امام زاہدی کے حوالے سے یہاں ذکر کی گئی، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان شریف کے روزے ایک ہی مرتبہ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تدریجاً فرض ہوئے ہیں، تاکہ بندوں کے لیے آسانی اور سہولت رہے اور لوگ اس کے عادی ہو جائیں۔ امام زاہد رحمۃ اللہ کا ذکر کیا گیا، کلام صاحب کشاف کے کلام سے کچھ الگ اور خلاف دکھائی دیتا ہے، یعنی امام زاہد نے جو کلام بیان کیا وہ صاحب کشاف کے کلام سے کچھ الگ بھی ہے اور ان کے مخالف بھی ہے۔ کیوں؟ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابتدائے اسلام میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر ایام 20 سے اس کی فرضیت منسوخ، اور ایام 20 کی فرضیت رمضان شریف کے روزوں سے منسوخ کر دی گئی۔ لیکن صاحب کشاف کیا کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی فرضیت رمضان کی فرضیت سے منسوخ کی گئی ہے، تو دونوں کے کلام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام زاہد کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر ایام 20 سے اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، پھر رمضان کے روزوں سے ایام 20 کی فرضیت منسوخ ہوئی، وہ 3 درجے ہیں۔ اور صاحب کشاف کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا ابتداً، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ رمضان کے روزوں کے ذریعے یوم عاشورہ کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ گویا صاحب کشاف کی تفسیر کے مطابق جو ایام 20 کے روزے سے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں تو جب یوم عاشورہ کی فرضیت ایام 20 سے بقول امام زاہد منسوخ ہو گئی، تو اس کی منسوخیت رمضان سے کیوں کر ہوگی؟ یعنی امام زاہد نے یہی تو بیان کیا کہ یوم عاشورہ کی فرضیت ایام 20 سے منسوخ ہو گئی، جیسے کہ امام زاہد نے فرمایا۔ اب امام کشاف کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان سے اس کی منسوخیت ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ جب ایام 20 سے عاشورے کا روزہ منسوخ ہو گیا تو اب رمضان کے روزوں سے منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بواسطہ ایام 20 رمضان سے یوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے
کہ بعض حضرات نے یہ ذکر کیا ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر فرض ہوا تھا، لیکن ایام 20 کے روزے ابتداً حضرت آدم علیہ السلام پر فرض ہوئے تھے۔ تو حضرت آدم پر یہ فرض کیے گئے کون سے روزے؟ ایام 20 کے روزے، اور عاشورے کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرض کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے، حضرت آدم پر فرض ہوئے تھے ایام 20 کے روزے، تو ان روزوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرض کیے گئے روزے کو کیسے منسوخ کر دیا؟ کیونکہ نص کے لیے ضروری ہے کہ ناسخ بعد میں آتا ہے، منسوخ پہلے ہوتا ہے۔ تو ایام 20 کے روزے آدم علیہ السلام پہ فرض کیے گئے، آدم علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہے، اور عاشورے کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرض کیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد میں ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایام 20 کے روزے اپنے بعد آنے والے روزوں کو فرض کر دیں؟ ناسخ تو بعد میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایام 20 نے یوم عاشوراء کو منسوخ کیا، حالانکہ ایام 20 پہلے فرض کیے گئے ہیں اور یوم عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرض کیا گیا۔ تو یہ ایک سوال اٹھایا صاحب کتاب نے، پھر فرماتے ہیں ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم سے پہلے انبیاء اکرام کی شریعت اور ان کے احکام ہم پر اس وقت نافذ العمل ہوتے تھے جب ان کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اور ان کے منسوخ ہونے کا اعلان نہ فرمائیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ گزشتہ شریعت کا حکم اگر اللہ قرآن میں بیان کرے اور اس پر کوئی نکیر نہ فرمائے، انکار نہ کرے، یا حضور اس کو بیان کریں اور اس پر کوئی انکار نہ کریں، تو وہ چیز بھی ہم پر لازم ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ بنی اسرائیل کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل کرے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اب یہ حکم اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی شریعت کا ہماری کتاب میں یعنی قرآن میں نازل فرمایا، لیکن اس حکم کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا انکار نہیں کیا، لہذا یہ چیز ہمارے لیے بھی ثابت ہوں گی، ہمارے اندر بھی نافذ العمل ہوگی۔ تو یہ قاعدہ ہے، اور یہ کہنا درست ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ ان روزوں اور ان احکام میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں شروع میں بتایا تھا۔ جب بتایا تو ہم پر اس کا روزہ رکھنا لازم ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایام 20 کو بیان کیا تو اب ایام 20 کے روزے رکھنے لازم ہو گئے۔ اس طرح ایام 20 کے روزے یوم عاشوراء کے روزے کے لیے ناسخ بن جائیں گے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ، مسافر اور بیمار کا بیان اور ان کے احکام اور اس کے جو متعلقات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں ان الفاظ میں ہیں۔ روزے چونکہ مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر ہیں، اب کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شریعت نے مسافروں کی اور بیماروں کی رعایت کی ہے، تو اس رعایت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، فما کان منکم مریضا او علی سفر، یعنی جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ کا معنی یوں ہے، اگر مریض یا مسافر رمضان میں رخصت پر عمل کر کے کچھ روزے یا تمام روزے نہیں رکھتا تو اسے رمضان گزرنے کے بعد کسی مہینے میں اس قدر روزے رکھنے چاہیے جتنے اس نے چھوڑے تھے۔ رمضان شریف کے علاوہ تمام سال میں کسی بھی وقت قضا روزے رکھ سکتا ہے، اور ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے دنوں میں قضائے رمضان وغیرہ
کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ دن چھوڑ دینا۔ مسافر یا بیمار کے اگر رمضان میں کچھ روزے قضا ہو گئے تو باقی سال بھر روزہ قضا رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں وہ قضا کے روزے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ان دنوں میں اللہ کے بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آپ فرماتے ہیں الا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، خبردار رہو، ان دنوں میں روزہ مت رکھو، کیونکہ یہ دن کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے ہیں۔ وبعال الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال۔ اب آگے ایک سوال ہے، فرماتے ہیں اگر سوال کیا جائے کہ اہل اصول کا یہ قانون ہے کہ ایسا عام جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے تو وہ ضمنی ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے اصول کے نزدیک، یعنی عام مخصوص منہ البعض، ایسا عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے اس کا حکم ضمنی ہو جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کے مطابق قضائے رمضان کے روزے فرض نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان میں شبہ داخل ہو گیا، کیونکہ ان روزوں سے مریض اور مسافر کو خاص کر لیا گیا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ قضا کا معاملہ تخصیص کے زمرے میں نہیں آتا ہے، بلکہ مطلق کی تقید میں آتا ہے، یعنی قضا روزوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے عام سے قضا کو خاص کر لیا گیا ہو، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے مطلق سے مقید کر دیا گیا، اور نص مطلق جب اس کی تقید کی جائے، اس کو قید سے مقید کر دیا جائے تو وہ قطعی ہی رہتی ہے، اس کی قطعیت اور اس کا یقینی معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ ظنی نہیں ہو جاتی، لہٰذا قضا کی فرضیت میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ آگے دیکھیے، رمضان شریف کے روزوں کے بدلے ان کی قضا کے لیے یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ وہ بھی رمضان کی طرح لگاتار رکھے جائیں۔ جیسے رمضان میں جو روزے ہیں وہ مسلسل ایک کے بعد ایک رکھے جاتے ہیں، اگر کسی کے روزے مسافر کے، بیمار کے اگر چھوٹ گئے تو جب ان کو قضا کرے گا، اب جیسے 4 روزے چھوٹے تو قضا کرنے میں چاروں روزوں کو بالترتیب رکھنا اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ وہ وقفے سے قضا روزے رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے، رمضان کے روزوں کے بدلے ان کی قضا کے لیے شرط نہیں لگائی گئی کہ وہ بھی رمضان کی طرح لگاتار رکھے جائیں، لہٰذا قضائے رمضان میں دونوں طریقے درست ہیں، خواہ انہیں اکٹھا قضا کر لیا جائے یا ان میں فاصلہ ہو جائے۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں قضا میں اکٹھا ہونا ضروری ہے، یعنی 5 روزے اگر چھوٹے ہیں تو 5 کو ایک ساتھ رکھنا، یعنی ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں فعدۃ من ایام اخر کے بعد متتابعات کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جس کے روزے قضا ہو جائیں تو دوسرے دنوں میں شمار کرنا، تو دوسرے دنوں کے ساتھ ایک قید لگی ہوئی، یعنی متتابعات، یعنی دوسرے دنوں میں مسلسل شمار کرنا، پے در پہ شمار کرنا لگاتار۔ تو متتابعات کی جو قرأت ہے ابی بن کعب کی، اس قرأت کی وجہ سے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قضا روزے بھی جب رکھے جائیں گے تو ان کو متواتر رکھا جائے گا، بیچ میں فاصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک یہ روایت اور قرأت یہ خبر واحد ہے، جس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، یعنی کتاب اللہ میں جو حکم ثابت ہے، خبر واحد کے ذریعے اس حکم پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اب قرآن کا حکم صرف اتنا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھنا، پے در پہ رکھنا یا چھوڑ کے رکھنا، اس کی قید نہیں ہے۔ لہذا خبر واحد کے ذریعے اگر یہ قید لگا دی جائے کہ مسلسل قضا روزے رکھنا ہے تو پھر قرآن کے حکم پر زیادتی لازم آئے گی، لہذا یہ خبر واحد ہے جو ابی بن کعب کی قرأت ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کتاب اللہ میں بروایت مشہورہ متواترہ متتابعات کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی قرآن کی جو قرأتیں
مشہور ہیں اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں، ان متواتر قرأتوں میں متتابعات کے الفاظ نہیں ہیں جو قضائے رمضان پر ایک پابندی اور قید کا اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ رمضان کے روزوں کی قضا کے سلسلے میں ایک نئی پابندی لگا دیتے ہیں۔ اس قسم کا اضافہ یا پابندی خبر واحد سے نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے کی مزید تحقیق اصول فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد اپنے سفر ختم کرنے کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ بیمار سے مراد کیسا بیمار ہے؟ یوں ہی سر درد اور تھوڑی سی بیماری اور نازک سی طبیعت میں اگر ذرا سی تبدیلی آتی ہے تو انسان اپنے کو بیمار تصور کرتا ہے، لیکن یہاں پر بیمار سے مراد ہر بیمار نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کا بھی ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ بیمار سے مراد ایسا بیمار ہے جس کے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خوف، یعنی ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھنے کا خوف ہو، تو اس کو شریعت رخصت دیتی ہے۔ بلا وجہ ذہن میں یہ وہم پیدا کر دیا کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اس وہم سے اور اس خیال سے رخصت نہیں دی جائے گی۔ یوں ہی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں خالی پیٹ رہنا انسان کی صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، تو ایسا بیمار بھی رخصت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ وہی بیمار رخصت کے اندر داخل ہوگا کہ جس کو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا صحیح اندیشہ ہو، جیسا کہ ایک قسم کی آنکھ کی بیماری اور آنکھ کا درد یا سردی اور کپ کپی کے ساتھ ہونے والا بخار وغیرہ ہے۔ اور اگر مریض کو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خوف نہ ہو یا اسے کھانا نقصان پہنچاتا ہو، جیسا کہ وہ بیماری جو پیٹ بھرنے کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہے، ایسے مریض کے لیے رخصت نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ، یہ موقف اور مذہب احناف کا ہے کہ بیمار سے مراد ایسا بیمار ہے جس کے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خوف ہو، اور اگر ایسا بیمار نہیں ہے اور کھانا نہیں کھانے سے اس کی بیماری میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو اس بیمار کو رخصت نہیں دی جائے گی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مرض کوئی بھی ہو، اس کو رخصت ہے، مفید رخصت ہے، یعنی بیماری ہے، مرض ہے تو اسے اسلام رخصت دے گا۔ یہ امام مالک کا نظریہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ایسی بیماری رخصت کا سبب بنے گی جس سے قطعی طور پر ہلاک ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ مذہب زیادہ مشکل ہے، جیسا کہ صاحب کشاف نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے، اور ہماری طرف سے ان پر جو دلیل ہے، حجت ہے، وہ عنقریب آئے گی۔ یعنی امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ایسے بیمار کو رخصت ملے گی جس کو قطعی طور پر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو۔ تو اس مذہب کے رد میں ہماری جانب سے جو دلیل ہے وہ عنقریب آئے گی۔ اب آگے دیکھ لی، دوسرا شخص ہے مسافر۔ فما کان منکم مریضا او علی سفر، مریض کی بات ہو گئی۔ مسافر سے مراد وہ شخص ہے جس نے 3 دن 3 رات کے سفر کا ارادہ کیا ہو، جو درمیانہ درجے کی رفتار سے طے ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص جب اپنے شہر کے گھروں اور آبادی سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اب مسافر کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وہی احکام جاری ہوں گے جو شرعی مسافر پر احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ شرعی مسافر کی تعریف ہے، جو 3 دن 3 رات کے سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا ہو، اس پر شرعی مسافر کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ یہ مسافر سے مراد ہے۔ بعض حضرات نے اس مسافت کا اندازہ میلوں سے کیا ہے، یعنی حدیث میں تو 3 دن 3 رات کا سفر ہے، لیکن بعض علماء نے 3 دن 3 رات کے سفر کا اندازہ میلوں سے کیا ہے، اور وہ لوگ فرماتے ہیں
کہ 45 میل جانے کا ارادہ ہو تو مسافر کہلائے گا، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ 54 میل جانے کا ارادہ ہو تو وہ مسافر ہے، اور ایک قول اور ہے تیسرا 63 میل، لیکن بہتر وہ ہے جو سب سے درمیان ہے۔ علامہ شہاب الملت والدین نے اپنے بعض رسائل میں اسے ذکر کیا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ 3 دن 3 رات کا سفر، اور اس میں بھی یہ ظاہر ہے کہ سال کے تمام دن برابر نہیں ہوتے، گرمیوں میں دن لمبے اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک میں ایسے ہی ہیں، لہٰذا دنوں سے مراد درمیانی وقت کے دن ہوں گے، اور درمیانی دن بھی پورا نہیں، بلکہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک متواتر چلنا مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ لگاتار چلنے والے ایک معتدل رفتار میں کچھ وقت چلنا اور کچھ وقت آرام بھی کرتے ہیں۔ یعنی لوگ جو سفر کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ صبح سے شام تک مسلسل چلتے رہتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی رفتار معتدل ہوتی ہے، درمیانہ ہوتی ہے، کچھ وقت چلتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا۔ یوں ہی ہموار زمین جو پلین زمین ہے، ہموار زمین کا سفر، پہاڑی علاقے کا سفر، ریگستان اور صحرا کا سفر، اور دریائی سمندری سفر، ہر ایک کا الگ الگ سفر ہے۔ اسی طرح سفر طے کرنے والا کبھی پیدل ہے یا سوار ہے، اگر سوار ہے تو گھوڑے پر ہے، اونٹ پر ہے، ان کے سفر طے کرنے میں بھی اختلاف مد نظر رہے گا۔ پھر یہ کہ مسافر کی اپنی حالت کہ وہ کس قدر سفر کی مشقت برداشت کر سکتا ہے، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر حضرات علماء کرام ہر دور میں اس دور کے مطابق کوئی جامع بات عوام کو بتاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ حدیث میں 3 دن 3 رات ہے، تو اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا دن رات سے کون سے دن مراد ہیں۔ سال میں بعض دن چھوٹے ہوتے ہیں، بعض دن بہت لمبے ہوتے ہیں، تو اس میں معتدل دن دیکھا جائے گا۔ پھر سفر کس زمین پر کیا گیا، وہ زمین ہموار ہے یا پتھریلی ہے، یہ ریگستانی علاقہ ہے یا صحرا ہے، پھر دریائی سفر ہے، سمندری سفر ہے، پھر سفر کرنے والا پیدل ہے یا سوار ہے، پھر سفر کرنے والے کی اپنی کیفیت کیا ہے، وہ کس قدر سفر کی مشقت برداشت کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دور کے علماء کو چاہیے، اور اب تک یہی کرتے آئے ہیں کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے ان کو عوام کو اس کا مسئلہ بتاتے چلے آئے ہیں۔ پہلے پڑاؤ تھے، پھر کوس کا دور آیا، پھر میلوں کا، فرلانگوں کا، اس سے اندازہ لگایا گیا۔ اب آج کے زمانے میں نہ پڑاؤ رہے نہ کوس کا رواج ہے، بلکہ ان کی جگہ جو ہے صاحب کتاب کے زمانے میں میلوں نے لے لی، اور رفتہ رفتہ میل بھی ختم ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ کلومیٹر آ گئے۔ تو میلوں کے دور میں محتاط اور معتدل قول 57.5 میل ہے، اور یہی مفتبی ہے۔ یعنی جس دور میں سفر میلوں کے اعتبار سے کیا جاتا تھا اور میل کا رواج تھا، تو 57 میل مفتبی قول تھا، اور کلومیٹر کے حساب سے جیسے آج ہمارے دور میں تو مسافر وہ ہے جو 92 کلومیٹر تک سفر کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس سے کم مسافت والے پر، اس سے کم سفر کرنے والے پر شرعی مسافر کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے افطار مباح فرمایا، روزہ نہ رکھنا مباح فرمایا افطار اس کے لیے۔ لغت میں سفر کی کوئی معلوم اور کامل تعریف موجود نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر قلیل اور کثیر کے درمیان فرق کیا جا سکے کہ یہ چھوٹا سفر ہے، یہ بڑا سفر ہے۔ لیکن اس پر سب علماء اور مجتہدین کا اتفاق ہے کہ جس سفر سے روزے کا افطار کیا جانا مباح ہوتا ہے، یعنی جو سفر شرعی ہے، اس کی شریعت میں مقدار معلوم ہے، لیکن وہ کتنی ہے اس پر اتفاق نہیں۔ احناف کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات ہیں، کچھ اور حضرات ہیں وہ 2 دن فرماتے ہیں، بعض نے 1 دن بھی ذکر کیا ہے۔ تو لغت کے بجائے یہاں پر عادت کو زیادہ دخل ہے، یعنی لوگ عام طور پر مسافر کسے کہتے ہیں، اس کے لیے کم از کم پابندی غیر ممکن ہے۔ کم سے کم مسافر کا اطلاق کتنی مسافت پر ہوگا،
یہ ممکن نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عادتاً تھوڑی سی دوری پر جانے والے کو مسافر نہیں کہتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے ہی شہر میں اگر 30-40 کلومیٹر تک دور چلے جائیں تو آپ مسافر نہیں کہے جاتے ہیں، بلکہ مسافر عموماً جب مسافت بعیدہ یعنی دور جانا ہوتا ہے جب انسان عادتاً مسافر کہلاتا ہے، تو کم از کم فاصلے پر اختلاف درست ہے، لیکن یعنی سفر کی کم از کم مقدار کتنی ہے، لیکن 3 دن اور 3 رات کے سفر پر جانے والے کے لیے مسافر کے اطلاق میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس سفر پر احکام شرعیہ کا تعلق سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اب ہمارے زمانے میں چونکہ تیز ترین سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، ٹرینیں ہیں، اور پھر دریا میں چلنے والے اسٹیمرز ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس دور میں 3 دن اور 3 راہ کے اعتبار سے اگر شرعی حکم بتایا جائے تو پھر امریکہ پہنچنے والا بھی مسافر قرار نہیں پائے گا۔ لہذا آج کے دور میں یہ دیکھا جائے گا کہ حضور کے زمانے میں 3 دن 3 رات جب مسافر درمیانی رفتار سے چلتا تھا تو کتنی مسافت طے کرتا تھا، تو ہمارے علماء نے اس میں غور کیا اور کلومیٹر کے حساب سے اس کو 92 کلومیٹر مقرر کیا کہ معتدل رفتار سے اگر حضور کے زمانے میں ایک شخص خشکی کے راستے پر چلتا تو پھر وہ 92 کلومیٹر طے کر پاتا تھا۔ لہذا اسی پر اب اتفاق ہو گیا، چاہے آپ دریائی سفر کیجئے یا آسمانی فضائی سفر کیجئے یا خشکی کا سفر کیجئے، یہی مراد ہوگا، یعنی 92 کلومیٹر۔ علاوہ اس کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں بھی مروی ہیں جو 3 دن 3 رات کے سفر کو ایسا سفر کہنے کا تقاضا کرتی ہیں جن کے لیے مخصوص شرعی احکام یعنی افطار اور روزے کے علاوہ احکام موجود ہیں۔ مثلا کچھ ایسی حدیثیں ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو محرم کے بغیر 3 دن تک کی مسافت پر جانے کی حرمت، اور 3 دن سے زائد 3 دن سے کم ہے تو حرمت نہیں ہے، اس سے بھی سفر کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے۔ یا آپ کا مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں موزوں پر مسح کرنے کی اجازت عطا فرمانا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں 3 دن 3 رات کی قید آئی ہے۔ آج کے دور میں اس کو کلومیٹر سے حساب لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ داؤد ظاہری جو فرقہ ظاہریہ کے امام ہیں، داؤد ظاہری کے نزدیک افطار صوم یعنی روزہ افطار کرنے کے لیے ہر مسافت پر جانے والے کو رخصت ہے، خواہ وہ 1 میل جائے یا 2 میل جائے، چونکہ یہ لوگ جو ہیں بالکل ظاہر حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو ان کے یہاں افطار صوم کے لیے کوئی بھی مسافت ہو، اگر کوئی شخص 2 میل تک بھی گیا جب بھی مسافر ہے اور اس کو افطار کی رخصت رہیں گی۔ ہمارے زمانے میں جو ہے داؤد ظاہری کے مسائل کو زیادہ تر لینے والے یہ اہل حدیث ہیں۔ امام اوزاعی اس کے لیے 1 دن کی مسافت متعین کرتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک 16 فرسخ 4 برید ہے۔ امام ابو یوسف کا قول 2 دن پورے اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے۔ ان مختلف مذاہب کو اگر دیکھا جائے، داؤد ظاہری کا ہو، امام اوزاعی کا ہو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یا پھر امام ابو یوسف کا آخری قول، ان تمام مذاہب کو اگر دیکھا جائے تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف اور مذہب پر سب کا اتفاق ہے۔ کیوں؟ کہ 3 دن 3 رات میں یہ تمام مذاہب موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ مقدار مسافت متفق علیہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم روزے کی فرضیت کو دیکھتے ہیں اور ائمہ حضرات کے مابین جو درمیان اختلاف ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں، تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اختلاف کی صورت میں فرض عبادت کو ترک نہ کیا جائے۔ ہاں، اجماع کی صورت میں فرض کو ترک کرنے کی رخصت بن سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمار بن یاسر، سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہم بھی 3 دن 3 رات کی مسافت پر رخصت کے قائل ہیں۔ آگے دیکھیے، سفر جو افطار صوم کا سبب ہے،
اب یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیمار کو رخصت دی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اس کو روزہ رکھنے میں جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے رخصت عقل بھی تقاضا کرتی، لیکن مسافر کو رخصت کیوں دی گئی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو سفر کی حالت میں مسافر کو رخصت دی گئی ہے، اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسافر کا ارادہ ہو کہ وہ کم سے کم 92 کلومیٹر تک سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ ارادے کا مطلب عزم ہے اس کا، اور وہ سفر پر روانہ ہوتے ہی مسافر بن جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 20-30 کلومیٹر جانے کا ارادہ کیا اور جب وہاں پہنچا تو وہاں سے 80 کلومیٹر جانے کا ارادہ کر لیا، اس طریقے سے 100 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو یہ 2 مرتبہ کا عزم ہوا۔ ایسا شخص مسافر نہیں ہے۔ مسافر کے لیے ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ 92 کلومیٹر جانے کا اس نے ایک مرتبہ عزم کیا ہو، گھر سے جب نکلا ہو تو کم سے کم 92 کلومیٹر کی دوری کے سفر کے ارادے سے نکلا ہو۔ گھر سے نکلا 50 کلومیٹر کی نیت سے، پھر وہاں جا کے اس کا ارادہ بدل گیا یا کچھ کام آیا اور اس نے 100 کلومیٹر کی اور نیت 80 کلومیٹر کی اور نیت کر لیا، تو ایسی صورت میں 140 کلومیٹر کا اس کا سفر ہو جاتا، لیکن یہ شرعی مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری مسافت کا ایک بار ارادہ کرنا، ایک بار عزم کرنا۔ لہذا پیر صاحبان یا واعظین جو گاؤں گاؤں شہر بشہر اپنے مریدین، معتقدین، محبین، متوسلین سے ملنے ملاقات کے سلسلے میں یا واعظ و نصیحت کے سلسلے میں یا پھر کسی خاص مقصد کے لیے وہ جاتے ہیں، تو ایسے حضرات شرعی مسافر نہیں کہلائیں گے، بلکہ اب یہ مسئلہ ضمنی طور پر یہاں بتایا گیا ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ علماء اکرام جو بیان وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، مثال کے طور پر حیدرآباد سے کوئی شخص نکلا بیان کے لیے کہ پہلا بیان اس کا معین آباد میں تھا، ادھر جیسے سنگا ریڈی نکلا، اب یہاں سے سنگا ریڈی یہ سفر کی مسافت نہیں ہے، وہاں پر اس نے کچھ خطاب کیا یا واعظ کیا، وہاں سے پھر تھوڑے آگے بڑھنے کے بعد ظہیر آباد پہنچ گیا، وہاں پہ ٹھہرا، وہاں قیام کیا، وہاں پہ اپنے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا، پھر ذرا اور آگے بڑھا۔ تو اس طریقے سے شہر شہر، گاؤں گاؤں واعظ کے لیے، ملاقات کے لیے جو رکتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں، شرعی مسافر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ گھر سے نکلنا پورے 92 کلومیٹر کے ارادے سے۔ اب آپ کو کبھی کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مثلاً آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے رکے وہاں پر، لیکن گھر سے نیت کر کے نہیں چلے تھے کہ ہمیں وہاں جا کے قیام کرنا۔ تو شرعی مسافر ہونے کے لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عزم پوری مسافت کا ایک مرتبہ ہو۔ دوسری چیز، مسافر کو رخصت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ مسافت یعنی سفر طے کرنے سے اسے مشقت کثیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن رخصت کا حکم ہر مسافر کے لیے، خواہ اس میں سفر میں مشقت پڑے یا نہ پڑے۔ اب آپ سوچئے، ایک شخص فرسٹ کلاس اے سی میں سفر کرتا ہے تو اس کو کیا مشقت ہوں گی؟ ایک شخص پلین میں سفر کرتا ہے جس میں زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، گھر کے اندر وہ سہولتیں نہیں ہیں جو اس کو پلین میں حاصل ہیں، تو مشقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مشقت کی وجہ سے مسافر کو رخصت دی گئی ہے، حالانکہ آج کے ایئر کنڈیشن کے سفر میں مشقت کا بالکل نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے جیسے نیند ناقض وضو ہے، تو اصل میں نیند ناقض وضو نہیں ہے، وضو توڑنے کا جو سبب ہے وہ نیند نہیں ہے، بلکہ خروج ریح یہ ناقض وضو ہے۔ لیکن نیند کی حالت میں انسان کو چونکہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ خروج ریح ہوا یا نہیں ہوا ہے، نہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں۔ ہاں، لہذا شریعت نے نیند کو ہی وضو توڑنے کی قائم مقام رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عادتیں، مختلف طاقتوں، مختلف عمروں کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے سفر کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب ہر مسافر کو سفر میں مشقت ہوتی یا نہیں ہوتی اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پلین میں جانے سے بھی ان کو مشقت ہوتی ہے، جیسے بڑے بڑے منسٹر ہیں اور بڑے رئیس لوگ ہیں کہ جو اپنا قدم بھی زمین پہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے پلین کی سیڑھیوں پہ چڑھنا ہی ایک مشقت کا کام ہے۔ تو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو پلین میں بھی مشقت ہوتی ہے، اور بعض ایسے حضرات ہیں کہ جن کو جو ہے پیدل بھی مشقت اتنی نہیں ہوتی، یہ توانا تندرست ہیں۔ تو مسافر کے لیے بھی چونکہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کو مشقت ہو رہی ہے، کس کو مشقت نہیں ہو رہی، لیکن ایک بات تو طے ہے، انسان ٹرین سے آئے یا پلین سے آئے، جب منزل پہ پہنچتا ہے تو سفر کی تھکان اسے برابر محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے، اور اس کو جو ہے ہم اپنے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا شریعت نے مسافر کے لیے مشقت کو سبب بنایا، لیکن مشقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی نسبت بدلتی رہتی ہے، اس لیے سفر کو ہی رخصت کی جگہ رکھ دیا گیا۔ جیسے ریح کا نکلنا یہ اصل وضو کو توڑنے والی چیز ہے، لیکن نیند کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے سفر میں مشقت اصل چیز ہے، مشقت کی وجہ سے رخصت دی گئی ہے، لیکن مشقت کا پہچاننا یہ مشکل ہے، اس لیے نفس سفر کو ہی رخصت کے قائم مقام کر دیا گیا کہ سفر کر رہا ہے اگر وہ مسافر شرعی ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے شریعت رخصت دیتی ہے۔ اس کو دیکھ لیجیے، مسافر کو رخصت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ مسافت یعنی سفر کے طے کرنے سے اسے مشقت کثیرہ یعنی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن رخصت کا حکم ہر مسافر کے لیے، خواہ اسے سفر میں مشقت ہو یا سفر میں مشقت نہ ہو۔ مسافر کے لیے رخصت کی علت بقول بعض علماء مشقت ہے، پھر سفر کو علت کے قائم مقام قرار دے کر ہر شرعی مسافر پر احکام سفر جاری ہوتے ہیں، خواہ مشقت ہو یا نہ ہو۔ جس طرح نیند کو اصلی علت کے قائم مقام قرار دیا گیا، اور برس کے بیمار کے بارے میں رخصت اگرچہ آیت مذکورہ میں کسی شرط کی پابند نہیں ہے، سفر کی طرح یہاں اوپر سے دیکھیے، مرض کے بارے میں، پرس ہے یہ، اصل میں یہ مرض ہے، مرض کے بارے میں رخصت اگرچہ آیت مذکورہ میں کسی شرط کی پابند نہیں ہے، سفر کی طرح مرض کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کس قدر مرض روزہ افطار کرنے کو مباح کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا مرض افطار کو مباح کر دیتا ہے، اس لیے کوئی مخصوص مرض مراد نہیں۔ یہی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ انہی کا ایک واقعہ منقول ہے ابن سیرین کا کہ رمضان میں انہیں کسی نے دن کے وقت کھانا کھاتے دیکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ میری انگلی میں تکلیف ہے۔ تو گویا محمد بن سیرین نے اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ ثابت کیا کہ مرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر مریض کے لیے افطار کی رخصت ہے۔ امام حسن بصری اور ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ افطار کے لیے ایسی بیماری کا ہونا شرط ہے جس کی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھنا درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بعض حضرات نے ناقابل برداشت مرض کی صورت میں افطار کی رخصت دی ہے، لیکن یہ بات بلا اختلاف ہے کہ جس بیمار کو روزہ رکھنے سے بیماری، ضرر اور نقصان اور تکلیف نہ ہو، یعنی ایسا بیمار جس کو روزہ رکھنے سے نہ بیماری بڑھتی ہو، نہ کوئی نقصان ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، ایسی بیماری وجہ رخصت نہیں بن سکتی، یعنی ایسی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ ادائے رمضان میں رخصت اور قضا میں بطریق اولا رخصت ہو کر اکثریت روزے سے محروم ہو جائے گی۔ یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے اگر رخصت دے دی جائے تو پھر مسلمانوں کی اکثریت روزے رمضان کے روزوں سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑی سی معمولی سی بیماری تو بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، لہٰذا دار و مدار ایسے مرض پر ہو جو روزے میں تکلیف دہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں جب روزہ رکھنے سے دکھتی آنکھ کی تکلیف بڑھ جائے تو رخصت افطار ہے، یعنی رخصت ہے کہ افطار کر لے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے موطا میں فرمایا ایسا مرض افطار کا سبب ہوگا جس سے روزہ رکھنے کی مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بیمار کی بیماری ناقابل برداشت ہو جائے تو افطار کی رخصت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرات ائمہ اکرام کے مختلف ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بیماری جو روزہ رکھنے سے زیادہ ہونے کا ظن غالب ہو تو اس میں افطار کرنے کی رخصت ہے۔ اصل بات ضرر اور تکلیف ہے،
جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دلالت کرتی ہے، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ والصوم عن الحامل والمرضع، یعنی اللہ رب العزت نے واقعی بے شک اللہ نے مسافر سے فرضی نماز کا کچھ حصہ اور روزے کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فرضی نماز کا کچھ حصہ یعنی قصر پڑی جاتی صرف فرض میں، والصوم اور روزے کا بوجھ ہلکا کر دیا، اور حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ دودھ پلانے اور حمل والی عورت کی رخصت اسی بنا پر ہے کہ روزہ رکھنے سے خود انہیں یا ان کی اولاد کو تکلیف ہوگی، حالانکہ حامل عورت اور دودھ پلانے والی یہ بیمار نہیں ہے بلکہ تندرست ہے، لیکن پھر بھی افطار کی رخصت ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیماری کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص فی الحال مریض ہوا اور روزہ رکھنے سے مرض بڑھنے یا شفا میں دیر ہونے کا ظن غالب ہے، یا فی الحال تندرست ہے لیکن ایسا کمزور اور لاغر نحیف ہے کہ گمان غالب ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ گمان غالب خواہ تجربے سے ثابت ہو یا مسلمان طبیب حاذق ڈاکٹر کہتا ہو جو فاسق نہ ہو، ایسے شخص کے لیے جتنے دن اس کی یہ حالت رہے، اگرچہ پورا مہینہ وہ روزہ ناغہ کر سکتا ہے، اور صحت کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا رکھے گا۔ رخصت افطار، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا، ہر مسافر کے لیے افطار کی رخصت ہے، دوران سفر مشقت کا سامنا کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ رخصت ہر مسافر کے لیے ہے، خواہ وہ باغی ہو یا ڈاکہ زن ہو، یعنی اگرچہ وہ سفر معصیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہی حال نماز میں قصر کا بھی ہے کہ وہ بھی ہر قسم کے مسافر کے لیے ہے۔ نماز قصر کے مسائل انشاءاللہ تعالی جب وہ آیت آئیں گی اس آیت کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر بعض حضرات نے کچھ اور تفاسیر ذکر کی ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ ہے وہ میں عرض کر دوں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے او علی سفرن فرمایا، او مسافرن نہیں فرمایا، یعنی جیسا کہ مریضن فرمایا تو مریضن کی طرح مسافرن نہیں فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ حرف اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سفر ایک اختیاری معاملہ ہے، لیکن مرض پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، بیماری آتی ہے اس پر کوئی اختیار نہیں، لیکن انسان سفر کرتا تو اپنے ارادے اختیار سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مقیم نے افطار کیا اور پھر سفر پر روانہ ہوا تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا، بخلاف مریض کے کہ اگر اس نے حالت صحت میں افطار کیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد شیخ فانی کے احکام ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔